السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ نماز ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس کا تارک گنہگار ہے، کافر ہے، عمدن جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے، اقوال ائمہ اور فتاویٰ کے نظریے سے، اور ہم مسلمانوں پر اس کا پڑھنا فرض ہے، بین ہی ویسے ہی نماز جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کی ہے۔ اگر نماز محمدی کو ادا کریں گے، انشاءاللہ ہمارے اندر سے تمام برائیاں ختم ہوں گی، جیسے قرآن ناطق کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت، صلوا کما رأیتمونی اصلی کے تحت نماز محمدی ہی کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ مختصراً آج کے ٹاپک کے اندر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نماز محمدی بہتر ہے کہ نماز حنفی بہتر ہے۔ اشرفی نماز، حنفی نماز یہ بہتر ہے یا محمدی نماز بہتر ہے؟ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس بات پر پہنچے گا، یقین رکھے گا، یقیناً اسے نبی کے اعتبار سے جو نماز پڑھی جائے گی، نماز محمدی، وہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی نمازوں کی قسمیں ہیں، ساری قسمیں اور طریقے باطل ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ محمدی نماز تو سمجھ بات آ رہی ہے، حنفی نماز کیا ہے، اشرفی نماز کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کتابوں میں، چھوٹے موٹے کتابوں میں دیکھا ہوگا، اشرف علی تھانوی سے کتاب اشرفی نماز، کوئی مسنون نماز، کوئی مکمل نماز، کوئی کچھ اپنی طرف سے تحریر کر دیا۔ بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے منمانی طریقے سے فقہی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے طریقوں کو بدل دیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، نیت کا مسئلہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت لازم ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس اعتبار سے جب ہم وضو کرتے ہیں اذان سننے کے بعد، یا پہلے ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری نیت مقبول ہو گئی۔ زبان سے کہنے کے کوئی تذکرہ حدیث کے اندر نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے، تابعین، ائمہ کرام، کسی نے بھی زبان سے مروجہ الفاظ نیت کے نہیں بتائے، نہیں کیے۔ لیکن آج اس کے اندر گھوٹالہ ہوتا ہے، اور ایک کتاب لکھی جاتی نیت نامہ، جس کے اندر ہر نماز کی الگ الگ نیتیں متعین کر دی گئی۔ جمعہ کی نیت کا طریقہ یہ ہے، ظہر کی نیت کا طریقہ یہ ہے، عشاء کی نماز کا طریقہ یہ ہے، عیدین کی نماز کا طریقہ یہ، نیت یہ ہے۔ اس نیت کے سلسلے میں بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس مولوی نے بھی نیت نامہ لکھا، اس کا کوئی ثبوت حدیث صحیح موضوع روایت کے اندر بھی نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ نیت نامہ نیت زبان سے کہنا چاہیے۔ نویت نصلی 4 رکعات من صلاۃ الظہر خلف الامام متوجہ الی الکعبۃ الشریف۔ افسوس تو یہ ہے کہ جس کو نماز کی پوری دعائیں یاد نہیں ہوتی، ان کو یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں نیت نامہ نماز سے پہلے، وہ جاہلی کیوں نہ ہو، بقیہ دعا یاد اسے نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، یار ایک ہفتے میں یہ دن آتا ہے تو ضرور نیت کرتا ہے، میں نیت کرتا ہوں، عربی میں نہیں تو اردو میں نیت کرتا ہوں، دو رکعت نماز جمعہ کی، اور میرا منہ کعبہ شریف کی طرف،
اور اس امام کے پیچھے فلاں ٹھکانے اس طرح باتیں، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے، ہاتھوں کو اپنے موڈھے تک اٹھانا ہے، کان کی لو تک۔ دو صورت حدیث کے اندر ہے تکبیر تحریمہ کرنا۔ حدیث کے اندر ہے اللہ اکبر کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے جملے کے ذریعے سے۔ لیکن حنفی مذہب کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ کوئی شخص اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر، اللہ عز و جل، اللہ اعظم اور رحمان اکبر ان تمام جملہ کے استعمال کر دے گا، اللہ اعظم، اللہ برتر، الرحمن، یہ فقہ حنفی کے اندر ہے، یا لا الہ الا اللہ، امین اسماء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا تذکرہ کر دے گا، ازاہو تو کافی ہوگا۔ عند ابی حنیفہ، ہدایہ نمبر جلد نمبر 199، شرح وقائع 165، جلد نمبر 1، فتاوی الانگبیری صفحہ نمبر 68، جلد نمبر 2، قدوری صفحہ نمبر 39، جلد نمبر 1۔ من قال بدل التکبیر اللہ عز و جل او عازم الرحمن اکبر لا الہ الا اللہ من اسماء اللہ تعالی ازاہ عند ابی حنیفہ، یہ دلیل ہے کہ جس نے بھی اللہ اکبر کے نزدیک کے مقابلے میں صرف یہ کہہ دے، بدل دے تکبیر تحریمہ کو، اللہ اکبر نہیں کہے گا بلکہ کہے گا اللہ بہت بزرگ برتر ہے، اللہ اعظم ہے، الرحمن، اللہ اکبر نہیں، الرحمن نیت باندھ لے۔ اگر تکبیر کو بدل بھی دے تو نماز جائز ہو جائے گی۔ اور تکبیر تحریمہ کے مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی کنجی یہ پاکی ہے، تکبیر تحریم ہے، تکبیر تحلیل و تسلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، تکبیر ہی کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، جو حرام کرتی ساری چیزوں کو اور حلال تسلیم ہے۔ تکبیر کہنے کے سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کے تابعین کا ہے۔ اب کوئی اس کو بدل دے اور کہہ دے صرف الرحمن کے نام لے لے تو نماز ہو جائے گی، میں نہیں سمجھتا، یہ حنفی نماز ہے، حنفی طریقے۔ اسی طریقے سے سوال ہے کہ اگر اللہ اکبر کی جگہ پر ہم اللہ کی تعریف جس کی کسی دوسری زبان میں کر دیں، انگلش میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہے، تو کیا اس سے نماز ہماری ہو جائے گی؟ حدیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ کو بدل دینے سے، عربی کے الفاظ کو بدل دینے سے نماز باطل ہو جائے گی، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا دلیل، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے پڑھا کرتے تھے۔ نماز کی ابتدا ثنا، اللہ تکبیر، ثنا، پھر ابتدا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے۔ لیکن فقہ حنفی کے اندر ہے کہ اگر اللہ اکبر کی جگہ پر یہ نماز شروع کرنے میں ہم نے فارسی زبان میں استعمال کر لیا، فَإِنَّ اِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارسِيَّةِ او اقرأ بالفارسیۃ اور ذبح سمی بالفارسیۃ ازاہ عند ابی حنیفہ، ہدایہ صفحہ نمبر 99، جلد نمبر 1، شرح وقائع 165۔ یعنی اگر ہم نے نماز شروع کی، اس میں کہا دیا کہ اللہ بزرگ برتر است، اللہ بزرگ ہے، برتر ہے، بہتر ہے، اور اسی میں فارسی میں ترجمہ کرنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ ترجمہ ہم فارسی میں پڑھنا شروع کر دیا تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ یہ فقہ حنفی میں اختلاف دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اختلاف اور صلاۃ محمدی کے خلاف میں یہ الفاظ، اس اعتبار سے نماز ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کے طریقے کے خلاف نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔
اور فقہ حنفی میں ہے کہ اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ استدلال پکڑتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے اور اس پر ویڈیو میری بن چکی ہے، قراءت خلف الامام کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، نماز کے اندر خاموش رہو، اور یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، یا ان کے علماء ہوں، عمراء ہوں، جوہلا ہوں، کوئی بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کی مخالفت بھی حنفی نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز اس شخص کی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے حنفی نماز کا طریقہ، جس میں نماز ہو جاتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے، اور صلاۃ محمدی کے اندر ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک رفع الیدین کا مسئلہ چھوٹ گیا، نیت باتیں اور اللہ اکبر کہیں گے تو رفع الیدین کہیں گے، ثنا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اسی وقت رفع الیدین کہتے ہیں رکوع میں جانے ہیں، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ وإذا قال وإذا ركع في الركوع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه۔ حدیث طویل ہے، مختصراً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے رفع یدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد، وإذا كبر للركوع، جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے اللہ اکبر، اور رفع یدیہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حضرت نے کہ بھائی موڑے تک، وإذا رفع رأسه من الركوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ یہ ہے محمدی نماز کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، تکبیر تحریمہ کو رفع یدین کرنا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھنے میں رفع یدین کرنا ہے۔ لیکن حنفی مسلک میں ایک مرتبہ رفع یدین کر لیا تکبیر تحریمہ کے بعد وہ کافی ہے، اور اس کے بعد جو رفع یدین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد جو کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ دلیل یہ موضوع روایتیں ہیں، قال من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، کہ جو شخص بھی نماز میں رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 87 ہے، اس تخریج کے اعتبار سے یہ موضوع ہے، اس حدیث نے اس حدیث کو گڑھ کے پیش کر دیا، کیونکہ اس کے اندر دجال مامون بن احمد الحراوی ایک راوی ہے جو حدیث میں گڑھا کرتا تھا، اور تمام محدثین کا اس کے موضوع ہونے پر اتفاق ہے، لہذا یہ کہنا کوئی شخص نماز رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز ہو جائے نہیں ہوگی، یہ موضوع ہے۔ دوسری روایت من رفع یدیہ فی الصلاۃ فسدت صلاۃہ، الفوائد الحمیۃ فی تراجم الحنفیہ، الفوائد الحیۃ فی تراجم الحنفیہ صفحہ نمبر 216 باطل ہے۔ قال عبدالحی حنفی لکھنوی، ملا علی قاری حنفی، دونوں کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، باطل ہے، جو رفع یدین نماز میں کرتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی موضوع روایت ہے، اور موضوع روایت کو پیش کر کے یہ مسئلہ بتا دینا ہے کہ رفع یدین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ موضوعات کے اندر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں موضوعات۔ تو اس طریقے سے موضوع روایت کا سہارا لیتے رفع الیدین کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھنا یہ حنفی نماز کا طریقہ ہے، اور محمدی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رفع الیدین سے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں روایتیں آئیں، من قرأ خلف الامام ملأ فمہ نارا، یہ بھی موضوع ہے، جو سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھے گا اس کا منہ آگ سے بھر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ موضوع ہے، اس کا ذکر طاہر بن علی الہندی نے تذکرۃ الموضوعات میں لکھا کہ اس کے سند میں مامون بن احمد الحراوی دجال شامل ہے، جو موضوع حدیث روایت کرتا تھا۔ من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، یہ روایت باطل ہے۔ امام بخاری نے اس کی سند دوسری سند سے بھی روایت کو نقل کیا ہے جس کا سماع معلوم نہیں ہے سراوی کا، تو گویا کہ جو شخص بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن موضوع روایت کے سہارا لے کر حنفی نماز کا طریقہ بتایا گیا، جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں جہنم کا آگ، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ دونوں روایتیں موضوع ہیں۔
اب صحیح حدیث کی روشنی میں موضوع روایتوں کو پیش کر کے فقہ حنفی کے حوالہ دے کر کے کہ ہمارے امام صاحب کا یہ مسلک ہے، قول اور فعل ہے کہ صرف فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے تو نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ذرا فیصلہ کیجئے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، وہاں قرآن کی غلط استدلال اور موضوع روایتوں کے سہارا دے کر کے لوگوں کے سامنے بہکایا جاتا ہے اور گلایا جاتا ہے کہ تم صرف فاتحہ پڑھو گے امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم خاموش رہو، چپ رہو۔ تو اس طریقے سے نماز حنفی کا طریقہ یہ ہے جو باطل ہے۔ نماز محمدی یہ ہے کہ آپ صرف فاتحہ پڑھیں، رفع الیدین کریں، تکبیر عربی میں کہیں، صرف فاتحہ عربی میں پڑھیں، اور جتنی بھی دعائیں ہیں ساری دعاؤں کو عربی میں پڑھیں تو نماز مکمل ہوگی۔ اس کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، تمام مسائل صلو کما رأیتمونی کے تحت ہونی چاہیے، انشاءاللہ نماز مقبول ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں تو نماز مقبول نہیں ہوتی ہے، صلاۃ محمدی نہیں ہے۔ بہرحال بہت سارے مسائل بھی ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بدعت، نماز سے پہلے بھی، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہنا السلام السلام یا سلام یا سلام یا سلام یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی یا حافظ یا حافظ، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور بعد اذکار الفریضہ، بعد الصلاۃ الفریضہ، فرض نماز کے بعد جو مذکور دعائیں ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بہت ساری دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، تسبیح و تحمید ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ سب چیزیں ہیں، ان سب دعاؤں کا پڑھنا لازم ہے، پڑھیے اور پڑھنا چاہیے، اس کی وجہ سے نماز مکمل ہوگی۔ تو میرے کہنا مختصر میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لہذا صلاۃ محمدی اور حنفی نماز میں فرق یہی ہے۔ خلاصہ کلام تکبیر تحریمہ کرنا ہے اللہ اکبر عربی میں، فارسی میں نہیں۔ سورہ فاتحہ ثنا پڑھنا ہے عربی میں، دوسری چیزوں میں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ رفع یدین کرنا ہے، رفع یدین نہیں چھوڑنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع یدین، رکوع سے قبل بھی رفع یدین، رکوع کے بعد بھی رفع یدین۔ یہ ہے نماز محمدی، صلاۃ محمدی۔ انشاءاللہ اس طرح نماز پڑھنے کے بعد یہ ہماری نماز مقبول ہوگی۔ حنفی نماز، اشرفی نماز، فقہی نماز، مسنون نماز، نماز کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کو پڑھتے رہیں پوری زندگی ختم کر دیں گے، انشاءاللہ نماز مقبول ہونے کو نہیں ہے۔ لہذا تمام امت سے میری گزارش ہوگی، تمام سامعین سے گزارش ہوگی کہ اپنی نمازوں کو چینج کریں۔ جو محمدی نماز ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نماز مقبول ہوگی۔ نماز مقبول ہوگی تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، بے حیائی برائی ختم ہوگی، ورنہ نماز حنفی پڑھتے ہوئے پوری زندگی گزر جائے، بے حیائی برائی نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام سامعین کو نماز محمدی پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، نماز حنفی کی توفیق عنایت